پر رکوع نمبر 15 سورہ الف لام میم السجدہ کی آیت نمبر 12۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ 21ویں پارے کا 15واں رکوع سورہ السجدہ کی آیت نمبر 12، 675 نمبر صفحہ ہے آپ کے نسخے کا۔ جن کے پاس موبائل میں قرآن کریم کی سہولت موجود ہے وہ ضرور اس مقام کو کھولیں، ضرور ضرور۔ دیکھو قرآن فہمی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، یہ تو اجتماعی طور پر ہے۔ تو یہ ہفتے میں 1 گھنٹہ، کتنے گھنٹے بنتے ہیں ہفتے؟ 1 گھنٹہ 45 منٹ 50 منٹ اتنا ہی درس ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے ہم نے روزانہ کی بنیاد پر انفرادی طور پر قرآن کو سمجھنے کی اپنی زندگی کے اندر ایک تحریک پیدا کرنا۔ اس نیت سے درس قرآن شریف کو آپ متعین کریں کہ روزانہ میں نے 1 رکوع 2 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا، 3 پڑھ سکوں، پاؤ پڑھ سکوں۔ ہمارے اکابر بڑے عجیب تھے، ہم رحیم یار خان میں پڑھتے تھے، مفتی محمد صاحب کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ تو مغرب کے بعد جب حضرت قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوتے تھے تو کہتے کہ 500-600 کی کلاس، 500-600 افراد کی کلاس لڑکوں کی، لڑکیاں تو ہمیں پتہ نہیں وہ باپردہ ہوتی تھی، وہ تعداد کتنی تھی۔ تو ایک قاری کو بلاتے اور بالکل خاموشی سے بیٹھ جاتے کہ 1 پاؤ مجھے قرآن سناؤ۔ استاد خود حافظ نہیں، 1 پاؤ قرآن سناؤ، اور اگر لطف زیادہ آتا تو کہتے کہ پاؤ اور سناؤ۔ تو ہمارا قابر کی زندگی صبح سے لے کر شام تک دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہماری زندگی جو ہے صبح سے لے کر شام تک کمائی کے ساتھ وابستہ ہے۔ کمانا کس طرح ہے، ایک ذہن سے نکالو، روزی اللہ نے دینی ہے، روزی کمانا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، وہ کمانا بھی عبادت ہے، لیکن فکر اللہ کے دین کی طرف ہر وقت متوجہ ہونی چاہیے۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا اپنے کے اندر پیدا کرنی ہے۔ یہ جو آیت نمبر 10 ہے،
پیچھے گزر چکی، وہاں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا کہ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد زمین کے اندر رل مل جائیں گے تو کیا اثر نو ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کے منکر ہیں، اور پھر فرمایا کہ میرا پیغمبر ان کو کہہ دو کہ جب تمہیں موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرے گا، موت دے گا تمہیں جو تمہاری اوپر مقرر کیا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد تم نے لوٹ کر رب کے پاس آنا ہے۔ کدھر آنا ہے؟ بولتے نہیں کدھر آنا ہے؟ اب اگلی آیات کا انہی کے ساتھ ربط ہے۔ اب جو آدمی مجرم ہوگا قیامت کے دن، کافر نہیں کا بلکہ کیا تھا؟ مجرم۔ اب جرم کیا ہے؟ اگر بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو زنا جرم ہے، چوری جرم ہے، ڈاکہ جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کفر کا استعمال نہیں کیا، مجرم کا استعمال کیا۔ اب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حساب و کتاب کے لیے بندہ کھڑا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ کفر جرم ہے، شرک جرم ہے، بدعت جرم ہے، کتنے جرم ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تو دیکھے، اذ المجرمون، اس وقت کو کہ جب مجرم ناکسو رؤوسہم، اپنے سر کو جھکائے ہوئے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں کھڑے ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں سر اٹھا نہیں سکیں گے، شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کون کھڑے ہوں گے؟ قرآن نے ایک طرز استعمال کیا، کاش تو آج دنیا میں اس کیفیت کو، اس حالت کو دیکھ لے۔ اس وقت مجرم کیا کہے گا؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اب سرنا، ہم نے خوب دیکھ لیا ہے، آج عذاب دیکھ لیا ہے، تیرے قہر اور جلال کو دیکھ لیا ہے، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا دیکھ لیا ہے، حساب و کتاب کی پیشی کو ہم نے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، اور ہم نے خوب سن لیا ہے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے، فرجعنا نعمل صالحہ۔ آواز نہیں جا رہی؟ آواز پہلے چیک کیا کرو یار۔ فرجعنا نعمل صالحہ، اللہ ہمیں واپس دنیا کے اندر لوٹا دے۔ خواتین کی طرف آواز نہیں جا رہی تھی، میں آیت کو پھر شروع کرتا ہوں کہ کاش کہ تو دیکھ لے اس کیفیت کو کہ جب مجرم لوگ شرم کے مارے سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اور پوچھا جائے گا، کیا میرے نبی تیرے پاس نہیں آئے؟ میرا قرآن تیرے پاس نہیں آیا تھا؟ تو نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا یا قرآن سنت کے مطابق کبھی تم توجہ کی ہے؟ یہ سر جھکائے کھڑا، شرم کے مارے اوپر جھک، ربنا ابصرنا، پیدا اللہ میں نے، ہم نے خوب دیکھ لیا۔ جو انبیاء کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آج دیکھ لیا ہے، وسمعنا، اور ہم نے سب کچھ سن لیا ہے۔ آج ہمارے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں۔ فرجعنا، اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحہ، ہم نیک اعمال کریں، نعمل صالحہ، انا موقنون، ہم یقین کرنے والے، ہم کیا ہیں؟ یقین ہو گیا، ایک دفعہ واپس لوٹا دے۔ کب کہے گا بندہ؟ نعمل صالحہ، کہ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں واپس جائیں گے۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر ہم ان کو واپس لوٹا دیں تو پھر وہی کریں گے جس سے منع کیا گیا تھا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہم لکاذبون۔ قرآن کے کئی مقامات کے اوپر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، مختلف طرق سے بیان کیا گیا ہے۔ اب جب عذاب دیکھ لیا، حساب و کتاب کو دیکھ لیا، اب اس وقت قیامت کا یقین کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ مجھے ایک دفعہ واپس، یہ مان لیا جائے گا؟ بولتے نہیں ہے، نہیں مانے،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی نہیں مانا جائے گا تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کتنا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا؟ ہے کسی بندے کے پاس وقت سدھارنے کا؟ بھائی وقت تو تب ہوتا جب ہمیں پتا ہوتا کہ ہمیں 1 سال اور زندہ رہنا ہے. پتہ ہے تو وقت تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. وقت یہی ہے کہ دل میں توبہ کا خیال ہے فوراً کر لو. حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دل کے اندر نیکی کا خیال آنا، داعیہ پیدا ہونا، یہ ایک مہمان ہے اللہ کی جانب سے. اور مہمان جب دروازے کے اوپر آتا ہے غیرت مند مہمان، اور اس مہمان کو دروازے سے دھتکار دیا جائے تو وہ غیرت مند مہمان پھر اس دروازے پہ نہیں آئے گا. دل میں توبہ کی توفیق پیدا ہوئی، ایک جذبہ پیدا ہوا تو یہ مہمان ہے، اسی وقت اس کی مہمانی کو قبول کر لے. اگر آج دھتکار دیا شاید یہ جذبہ بہت پھر نہ آئے. نیکی کا داعیہ پیدا ہونا دل کے اندر، یہ مہمان ہے، عزت والا مہمان ہے. تو یہ حضور نے میں نے کتنی مرتبہ سنا ہے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس نے زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی کر دیا. بڑی پڑی ہے توبہ کا. بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس نے مغفرت کی امید پر گناہ کرتا رہا. اللہ غفور رحیم. تو یہ کیفیت ہے، کہے گا کہ اللہ ہم یقین آ گیا ہے. اب دیکھ کر تجھے یقین آ گیا، مرنے کے بعد اٹھ کر جب سب کچھ دیکھ لیا. اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے نا، اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو ہم ہر آدمی کو اس کی ہدایت دے دیتے. ہم چاہتے زبردستی ہدایت دینا تو تمہاری کیا مجال ہے؟ ابھی اللہ چاہتا کہ دنیا میں کوئی کافر نہ رہے، سارے مسلمان بن جائیں تو کوئی کافر ہوتا؟ اللہ چاہتا کہ سارے نماز پڑھیں، زبردستی وہ چاہتا تو کوئی بے نمازی ہوتا؟ اور بھائی ہم نے تو ارادہ قوت اختیاریہ دیا، اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے تو نے ایمان قبول کرنا ہے، اپنے اختیار سے تو نے کفر کرنا ہے، اپنے اختیار سے اطاعت کی طرف جانا ہے، اپنے اختیار سے نافرمانی کی طرف جانا ہے. یہی تو امتحان تھا. وگرنہ آج تو جب دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آتا ہوں، دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں اعمال صالحہ کر لیتا ہوں، ایک دفعہ اللہ دنیا میں پلٹا تو دے. اگر مشاہدہ کر کے منوانا ہوتا نا تو میں دنیا میں مشاہدہ کروا کے زبردستی تجھے ایمان دلوا دیتا. زبردستی والا ایمان تو میرے ہاں تھا نہیں. تیری کیا مجال تھی کہ تو ڈھول کے اوپر ڈانستا؟ تیری کیا مجال تھی کہ تو کفر کرتا؟ تیری کیا مجال تھی کہ تو شرک کرتا؟ میں نے تجھے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، انبیاء بھیجی ہیں، اپنی کتابیں بھیجی ہیں، انبیاء کو معجزات دیے ہیں، اولیاء کو کرامتیں دی ہیں، اور علماء کو قیامت تک کے لیے انبیاء کا جانشین بنا کر تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. یہ سب کچھ کرتے رہے اور تجھے اختیار تھا کہ تو ان کی مان یا مگر نہ میں چاہتا کہ کوئی دنیا میں کافر نہ رہے تو کوئی بھی کافر نہ. تو اضطراری ایمان اور اضطراری فرمانبرداری میں اللہ نہیں چاہتا تھا. میں تو امتحان کرنا چاہتا تھا، تجھے عقل دے کر، تجھے اختیار دے کر، تیری رہنمائی کے لیے انبیاء، علماء، ان تمام کی ڈیوٹی لگا کر یہ پوری کائنات میری توحید کے اوپر دلیل تھی. تجھے عقل دیا، غور و فکر کرتا، یہ سب کچھ سمجھ آتا. تو نے اپنے اختیار کو ضائع کر دیا. اب جب عذاب سامنے آتا ہے تو کہتا ہے مجھے واپس کر دے، آج میں لوٹا دوں گا. اگر اس طرح منوانا ہوتا تو دنیا میں کبھی تھنی گھڑ کے لے جاتا ایمان دلا دیتا. کیوں بھائی یہی مانا ہے. لیکن دنیا میں نے تجھے آسائشیں دی ہیں، تجھے امتحان دیا تھا. آج دنیا میں تو اپنے اختیار کو ضائع کرنے کہتا ہے کہ واپس پکڑا دو. ولیکن حق القول منی، لیکن میرا وہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ تم نے اختیار سے کفر کرنا ہے، یہ اختیار سے ایمان لانا ہے، اختیار سے فرمانبرداری کرنی ہے.
یا اپنے اختیار سے تم نے نافرمانی کرنی ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وہ میرا قول یہ تھا کہ میں نے جہنم کو بھی جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے. تم نے جب اپنے اختیار سے کفر کیا تو میرا یہ قول تھا کہ جہنم کو بھی بھرنا ہے. تو آج جہنم میں تم جاؤ گے نافرمانی کی جلدی. تو بھائی یہ وقت ہے قدر کرنے کا. آج جو وقت میرے پاس ہے یہی وقت ہے قدر کرنے کا. بتاؤ دنیا کا کوئی کافر کسی ایسی دوائی کے ساتھ ایک منٹ بھی زندہ رہ سکتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے آگے؟ دنیا کے اندر موت کا کوئی علاج نہیں ہے. کافر اور میری زندگی کے اندر فرق یہ ہے کہ کافر کہتا ہے یہی زندگی ہے، مسلمان کہتا ہے یہ زندگی نہیں، زندگی آگے ہے. یہاں رب چاہی گزار لو، وہاں من چاہی ملے گی. یہاں من چاہی گزارو گے تو وہاں رب چاہی گزارنی پڑے گی. رب چاہے گا تو جنت میں، چاہے گا تو جہنم میں. توبہ کر میں ایک دفعہ سارے کہتے ہیں استغفر اللہ. اللہ تو ایک جملے پہ بخش سکتا ہے. فذوقوا واپسی نہیں ہے. چکھو مزہ اس چیز کا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جو اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا نا. کوئی آدھا چھوٹی موٹی ہوئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ سارے انکاری جملے. اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا، اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو. انا نسیناکم، ہم نے آج تمہیں بھلا دیا. پتہ نہیں سمجھا سکتا ہوں. تم نے قیامت کو بھلائے رکھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا. اللہ کے بھلانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھلایا تو اس نے نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے تمہیں اپنی رحمت سے دھتکار. آج جنت نہیں ہے، آج جنت ہے. اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بانسری بج رہی تھی، بانسری صحیح حدیث میں آتا ہے. بانسری کیا ہے؟ ایک چرواہا بانسری بجا رہا ہے. ایک صحابی حضور کے ساتھ تھے، کم سے حضور نے قار و نمولیت یوں اور دبا دی. آپ چلتے گئے، اسے کوئی سے ابھی آواز آ رہی ہے، ابھی آواز آ رہی ہے. جب اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب نہیں آ رہی، اس وقت آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی. حضور کہہ رہے ہیں میں آلات اللہ و لاب کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. ڈھول، باجے، بانسریاں، ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آیا. کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ تو پڑھنے کے لیے آیا. یہ افضل جو نچ رہا ہے، جو ڈھول بجا رہا ہے، جو بانسریاں بجا رہا ہے، وہ پیغمبر کو چیلنج کر رہا ہے کہ تو اگر مٹانے کے لیے آیا ہے تو ہم رواج دینے کے لیے آئے ہیں. بتاؤ کل اللہ کی عدالت میں کیا بنا. ایک دن خوشی کبھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں گزار سکتے. وہ ایک دن کی لذت کے لیے سب کچھ اب کرتے ہیں. دوسرے جب خاندان تباہ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی کنجر نظر نہیں آتا ناچنے والا جو ان خاندانوں کے درمیان صلح کر رہا ہے. اور وہی سب سے بڑے بغیرت ہیں جو تمہیں ناچنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں. نکاح ایک سنت ہے، سنت کی تکمیل ہندوانہ طریقے پر، سنت کی تکمیل کافرانہ طریقے پر. بتاؤ سنت میں برکت کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل تم نے بلا دیا تھا دیکھا جائے گا، نہیں کہتا تھا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. کوئی کہتا آج تک تو کوئی مر کے زندہ نہیں ہوا، پتہ نہیں کب سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. کل تم نے بلایا دیا تھا انا نسیناکم، آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے، ہماری رحمت سے تمہاری چھٹی ہو گئی. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کرتے تھے اس کی وجہ سے آج ہمیشہ کا عذاب چکھو. جو کچھ تم ایک بندے نے کلمہ پڑھا، اگر وہ سنت کو حقیر سمجھتا ہے کافر ہوتا ہے. ایک بندے نے کلمہ پڑھا، وہ سنت عمل کو معمولی سمجھتا ہے کافر ہوتا ہے.
جب کافر ہو گیا تو ہمیشہ کی جہنم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آج ہمیں اس چکر میں الجھا دیا گیا یہ سنت ہے، فرض تھوڑی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اسی نے اللہ کی مانی۔ اب سنت کس کی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور کی زندگی نیک نمونہ ہے۔ حضور نے شادیاں نہیں کی، حضور نے تجارت نہیں کی، حضور نے سیاست نہیں کی، حضور کی دوستی نہیں تھی لوگوں کے ساتھ، نمونہ عمل ہے، کوئی ایسا پہلو زندگی کا تشنا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو، وہ یہ زبان کے بول ایسے بولتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زبان سے کفر ہو گیا۔ بھائی کفر کا پتہ تو زبان سے چلتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے، چکھو مزہ اس عذاب کا جو تمہارے اعمال کی وجہ سے آیا ہے۔ اب یہ قرآن نے ڈرایا نا تو قرآن پھر بشارت شروع کرتا ہے۔ اچھا بھائی انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، آیت سجدہ ہے، جس کے کان میں بھی پڑے سجدہ واجب ہو جائے گا، عورت ہے مرد ہے بعد میں سجدہ کر لے گا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، بے شک ہماری آیات کے اوپر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ سنو، ہماری آیات کے اوپر تو میں اور آپ ایمان والے ہیں یا نہیں؟ ایمان والے ہیں یا نہیں؟ اب سنو اللہ کس کو ایمان والا کہہ رہا ہے؟ ہماری آیات کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تو وہ ہیں اذا ذکروا بہا، جب ان کو ان آیات قرآنیہ کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، آیات قرآنیہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ان کے ذریعے ان کو تعلیم دی جاتی ہے، جب قرآن پڑھ کے ان کو احکامات یاد دلائے جاتے ہیں، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سجدے میں گرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ مان لیتے ہیں ہمارا عمل اس جیسا ہوگا۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ کی کچھ صفات سلبی ہیں کچھ ایجابی۔ اللہ عیب سے پاک، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جب یہ بیان کرنا ہے اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو اس کے لیے وظیفہ ہے سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے کیا ہے۔ اور اس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، یہ ایجابی صفات ہے، اس کے لیے وظیفہ ہے شکریہ کا الحمدللہ، اور بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، فرشتے اسی سے تسبیح کرتے ہیں، یہ میزان کو بھر دیتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو جب ان کو سنائی جاتی ہے اللہ کی آیات پڑھ کر، تو آیات کا مطلب جب سامنے آتا ہے تو خروا سجدا، یہ اطاعت کے سجدے میں گر جاتے ہیں اور یہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ تکبر، بس اللہ کا حکم آیا مان لیا دل و جان سے، اب کوئی منہ ماننے کی گنجائش باقی نہیں۔ جڑا ہمارا دیکھی ویسی یہ تکبر دیکھا جائے گا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، بس اللہ کا حکم آ گیا تو آج چپ کے سجدے میں لگ گئے، اللہ کی تسبیحات اور اللہ کی تحمید میں لگ گئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، توجہ رکھنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے، جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں۔ کیا لکھا مکمل ہو گیا؟ مانا پورا پڑھو۔ تتجافى، تتجافى دور رہتے ہیں، جنوبهم ان کے پہلو، عن المضاجع اپنے بستر سے، اپنے راتی تاش راتی مارکیٹ میں، بازار چوک میں بیٹھے، چوراہے میں بیٹھے، پتہ ہے رستے کے اوپر بیٹھنا نبی پاک نے منع کیا، سوائے رستے کے حق ادا کرنا۔
اس لیے بیٹھا ہے رستے میں کہ کوئی بھولا بھٹکا ہے اس کو میں رستہ سمجھاؤں. آپ سارے جتنے درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں نا، آپ رات کو بازار کی ہر گلی اور چوکھٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کون وعدہ کرتا ہے آج کے بعد رستے پہ نہیں بیٹھے؟ وعدہ کون رستے پہ نہیں؟ منع کیا رسول اللہ. یہ ایمان والے وہ ہیں جن کے رات کے وقت پہلو بستر سے، کوئی رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، تاش کھیلنے کے لیے نہیں بنائی. یہ قوم بدبخت ان روزیاں راتی لیٹا لا کے میں ساری بات سن رہی. ایمان والوں کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں جا کر؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں وہ جا کر، کبھی خوف کی حالت میں کبھی لالچ کی حالت میں کہ میں پکاروں گا تو مجھے جنت دے گا، میں اگر اس سے رابطہ نہیں رکھوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کبھی جہنم میں نہ ڈال دے. یہ ہے ایمان والے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس میں عشاء کی نماز بھی آ گئی، اوابین بھی آ گئی، تہجد کی نماز بھی آ گئی، رات کے اوقات بھی آ گئے. رات کو جاگ کر بستر کو چھوڑ کر اللہ کی پکار میں جو لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ تہجد کی صورت میں ہے، چاہے اوابین کی صورت میں ہے، چاہے عشاء کی نماز کی صورت میں ہے، یا صبح جماعت کی صبح کی فرض نماز کے لیے بستر کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں، یا رات کی تاریکیوں میں جو اٹھ کر رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھنے والے. اللہ ہمیں ایمان ایسا بنا دے. آمین تو کہہ دیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والے وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا ہمارے دیے ہوئے؟ اچھا میں قرآن کا ایک طرز ہے، جہاں بھی اللہ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی وہاں توجہ دلوائی کی جو ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. توجہ دلوایا کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیے ہوئے کس کا ہے؟ اسی سے کہا زکات ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، صدقات ہے. کوئی بیمار ہے تو اس کو دوائی دے. انہاں میاں والے کو کچھ جڑے کجرا دے اوتے پیسے لاون والے نے گھر دے کوئی گھر دے پڑوس وچ مریض پیا ہوے اس نوں 100 روپے دی دوائی دی ضرورت ہوے او دیون کر تیار کر. کیا مطلب؟ پڑوسی بھوکا ہے خود پتہ نہیں ہم کتنا کھا رہے ہیں. ہمارے دی ہوئی رزق میں سے کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کے جذبے کے بغیر. اتنے تو مسیح بھی نہیں ہونا ہے تو استاد کو ویل ہو گئے. ایک مولوی کی ویل ہونی جیسے مال ایک میراثی کی ویل ہونی. مولوی کی ویل کیوں نہیں؟ بجٹ کا کوئی اعلان نہ کرے دوسرا بندہ نہیں دے. اگر یہ ویل ہو گئے نا تو پچھلا تان دے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ دائیں سے صدقہ کر بائیں کو پتہ بھی کہ مسیحی کوئی سیمنٹ دیتا تو سامنے تختی کا یہ ریاکاری ہے. اللہ قیامت کے دن کہے گا جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا آج اس کی بدلہ اس کی جزا بھی اسی سے لے لے، میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے. وہاں کیا بنے گا؟ شراب بن جائے گا. لہذا کوشش کرو کہ ریاکاری کے جذبے کے بغیر خرچ کرے. اور یہ صرف مال کی بات نہیں ہو رہی. جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، عقل بھی رزق ہے، کوئی تم سے مشورہ مانگے اس کو صحیح مشورہ دینا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے علم دیا ہے، اس علم کے ذریعے مخلوق خدا کی صحیح رہنمائی کرنا یہ بھی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے مال دی، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے. اس نعمت کے ذریعے اگر دوسروں کی خیر، اللہ نے جسمانی قوت دی ہے، کیا دی؟ تو جس کو تیری خدمت کی ضرورت ہے اس کی خدمت کر. یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بندہ ڈہ گیا یہ موٹر سائیکل سے سارے چکے میں ڈٹھا پڑا کوئی اور چیز دعا لگا وہ بھی کوئی اٹھانے والا نہیں. کہیں بندے جھگڑ گئے کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہے. جسمانی قوت یہ عطائی الہی ہے، یہ رزق ہے. عقل رزق ہے، تجربہ رزق ہے، علم رزق ہے، مال رزق ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس کو اس کے مصرف کے اوپر لگا. یہ ہے ایمان. اللہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا. اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے والا بنا.
یاد رکھو جب ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے قرآن علم کا ایک ایسا گہرا سمندر ہے، آپ قرآن کے اندر جتنا ہوتا زنی کریں، جہاں بھی علم کے اس کنارے پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے قرآن کا علم اور آگے بڑھا ہے۔ کبھی بھی قرآن کے علم سے بندہ سیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا عجیب ہے۔ افلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ نے جو ایک مومن نفس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نعمتوں کی صورت میں جو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کو تو جانتا بھی نہیں، اس کو تو جانتا بھی نہیں۔ بچہ سکول چلا گیا، 7-8 گھنٹے کے لیے وہ سکول ہے، پیچھے گھر میں فروٹ آ گیا، گھر میں کھلونے آ گئے، بچہ چھٹی کے اوپر آیا، ماں نے اس کو کیک پیش کر دیا، اسے تو پتہ نہیں ہے گھر میں کیک آئے پڑے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ماں نے سیب پیش کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک کھلونا ماں نے دے دیا۔ اب بچے کی خوشی کی انتہا ہے، ایک نعمت، دوسری نعمت، تیسری نعمت۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے متقی لوگوں کے لیے، ایمان والے لوگوں کے لیے جتنی نعمتیں پردے غیب میں چھپا کے رکھی ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے۔ قیامت کے دن وہ پتہ چلے گی اور بندے کی خوشیوں کی انتہا ہو۔ اللہ یہ نعمت دے رہے، اللہ یہ نعمت دے رہے، اللہ یہ نعمت دے رہے۔ اللہ ہمیں وہ نعمتیں نصیب فرما۔ دنیا میں اللہ ہمیں ان صفات کا اہل بنا دے کہ ہم تیری جنت کی نعمتوں کے حقدار بن جائیں۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کو جو نعمتیں دے گا، کوئی سی کان نے آج تک ایسی نعمت سنی نہیں ہے، کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں ہے ایسی نعمتیں، اور کسی بشر کے دل کے اوپر ایسی نعمتیں کھٹکی بھی نہیں ہے آج تک۔ اللہ نے وہ پردے غیب میں چھپا کے رکھی ہیں، بندہ وہاں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا یہ بھی میرے لیے، یہ بھی میرے لیے، یہ بھی میرے لیے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ یوں بیٹھا ہے، ایک پرندہ اڑا، وہ جنت میں جا رہا ہے، پرندہ اڑتا جا رہا ہے، اس کے دل میں آیا کاش میں اس پرندے کے کباب کھاتا، وہیں وہ پرندہ کباب بنے گا، فرشتہ پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دے گا، وہ کباب کھائے گا، ہڈیاں رکھے گا پلیٹ میں، پھر وہ پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ دنیا میں چاہتوں کی تکمیل نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی ایک ہی جگہ ہے، وہ جنت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا مانگنے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ جنت ہے، اور مانگنے میں بخل نہ کیا کرو، جنت الفردوس۔ اللہ ہمیں جنت والے اعمال کی توفیق دے۔ وہ بھائی جو بندہ 1 سال کے لیے آیا مر گیا، کوئی 10 سال کے لیے آیا مر گیا، کوئی 20 سال کے لیے آیا مر گیا، کوئی 30 سال کے لیے مر گیا، کوئی 40 سال کے لیے مر گیا، کوئی 50 سال کے لیے مر گیا، کتنا زندہ ہے، بالآخر مرنا ہے۔ پھر ایسی زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے، اگر کفر ہے تو ہمیشہ کی جہنم، ایمان ہے تو ہمیشہ کی جنت، اور وہاں جنت میں جو چاہے گا ملے گا، جو چاہے گا۔ اللہ ہمیں جنت کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے، جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ جو ہم نے نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں نا جنتیوں کے لیے، وہ کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی، کسی کان نے آج تک نہیں سنی، کسی دل کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز آج تک نہیں آئی۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، یہ انعامات ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہ نچنے والے ڈھولتے تھے آ کے میں جنت میں، من تشبہ بقوم فهو منهم۔ یہ سود کھائے اور کہے کہ اس عمل کے اوپر جنت مل جائے گی، من غزی بالحرام فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو جسم حرام کی غذا دیا گیا، اللہ نے اس جسم کے اوپر جنت کو حرام کرا۔ یہ رشوت کھائے، یہ سود کھائے، یہ دنیا کے مزے ہیں، اور یاد رکھو یہ ایسے گناہ ہیں، سود لیا کسی سے، جب تک وہ سود کی رقم واپس نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کسی سے رشوت لے لی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت کی تعریف کیا ہے؟ جو میرا حق بنتا ہے اس حق سے زائد وصول کرنا، اس حق سے۔ ایک بندہ دفتر میں بیٹھا ہے، اس کا کام ہے لوگوں کے متعلق، وہ کہتا ہے کہ یہ کام تب کروں گا، اسی کی وہ تنخواہ لیتا ہے کہ جب 100 روپے تو مجھے دے گا، وہ 100 روپے اس نے استحقاق سے زیادہ دیا۔ تو بیٹھا اسی لیے
اللہ تعالیٰ معاف الراشی والمرتشی الہما فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی اور لینے والا بھی۔ اب میں نہیں کہہ رہا، میری بات ہوتی تو بشک ٹھکرا دیتے، یہ امام الانبیاء کی بات ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ملیں گی جزا بدلے کے طور پر، بما کانوا یعملون، جو تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، جو تم دنیا میں نیک اعمال۔ اگلی آیت سننا، افمن کان مؤمنا، بتاؤ کیا جو مومن ہے، کمن کان فاسق، اور جو اس کے مد مقابل فاسق ہے، کافر ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، ایک بندہ نماز کے قریب بھی نہیں جاتا، ایک بندہ ساری زندگی حلال کھاتا ہے، ایک بندہ ساری زندگی حلال کے قریب نہیں جاتا، ایک بندہ ساری زندگی پیغمبر کی سنت کے مطابق گزارتا ہے، اور ایک بندہ پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے۔ بتاؤ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے۔ ایک روکھی کھا کر حرام سے بچتا ہے، کفر سے بچتا ہے، شرک سے بچتا ہے، تعلیمات پیغمبر کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور ایک ساری بدمعاشیاں کرتا ہے، دونوں جنت میں چلے جائیں۔ یہ صاف ہے، یہ صاف نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں افمن کان مؤمنا، ایک مومن ہے، کمن کان فاسقا، کیا یہ مومن فاسق کی طرح ہو جائے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہے۔ کیا ہے یا فسق بمعنی کفر، کافر اور مومن برابر، کافر کا ٹھکانہ جہنم اور مومن کا ٹھکانہ، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ دونوں ایک جیسے نہ ہو، دونوں جنت میں چلے جائیں تو میری نماز، میرے کلمہ، اس نے مجھے کیا فائدہ دیا؟ برابر لا یستوون، برابر نہیں ہے۔ سنو اللہ اسی کی تشریح کر رہے ہیں، اما الذین آمنوا، بھلا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ نیک عمل میری رائے کو نہیں کہتے، میری رائے جدا ہے، آپ کی رائے جدا ہے۔ اگر نیک عمل اس کو کہتے جو میری رائے میں آئے تو اس کائنات میں شریعت تو کھلونا بن جاتی۔ لہذا نیک عمل متعین کر کے آئے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، یہ سب کچھ بتایا ہے شریعت نے۔ ایمان لایا جنہوں نے اور عمل الصالحات، اپنی زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق، سنت کے مطابق گزارتا رہا، فَلَهُمْ جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کے اعمال کی مہمانی ہے، ان کے اعمال کی۔ اچھا بھئی، جہاں اللہ کریم نے لفظ ذکر کیا ہے نزل، یہ انزال سے ہے۔ مہمان آتا ہے نا، وہ سواری سے اترتا ہے نا، آپ کے دروازے کے اوپر مہمان اپنی سواری سے اترا، جو ہی اندر آیا تو جو موسم کے مطابق یا رواج کے مطابق حاضر ہوتی ہے، وہ بندہ کیا کر لیتا ہے؟ بوتل ہے، چائے ہے، پانی ہے اور بسکٹ ہے، کوئی بندہ پیش کر دیتا ہے۔ ابتدائی مہمانی، یہ تو ابتدائی مہمانی ہے ان کی، اور پھر جب بندے نے رہنا ہوتا ہے اس کو ضیوف کہتے ہیں، ضیف، وہ تو مستقل ہو۔ تو نزلا من عند اللہ، یہ بما كانوا يعملون، ایمان والوں کو جنت کا ٹھکانہ دینا، یہ نزلا بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کی مہمانی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، یہ تو بے شمار نعمتیں دیں گے، ابتدائی مہمانی بھی ہوگی، اتحاد ڈالیں گے، اکرام کریں گے ان کا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور ایمان والوں کے مقابلے میں جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی یہ جہنم سے نکلنے کا، جہنم کی آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، پھر ان کو جہنم کے اندر واپس لوٹا دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جہنم کے دروازوں کے اوپر آگ کے شعلے ڈالے جائیں گے، یہ پیچھے جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ بھی آتشی، آگ سے بھرے ہوئے۔ لو آگ کی رکھو تو کیا بڑھنا ہے، وہ بھی آگ بڑھنا ہے، ان ہتھوڑے سے وہ پھر جہنم کے اندر دھکیلیں گے۔ اللہ معاف، اللہ کبھی بھی ایمان طلب نہ کرنا،
اللہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، اور پھر ان کو جہنم کی طرف دھکیل کر یہ نکلنے کی کوشش کریں گے، ان کو پھر جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ وقیل لهم، اور اوپر سے یہ کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، آج جہنم کی اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم دنیا میں۔ اب بتاؤ اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی؟ آخری آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ لوگ فاسق کافر جو ہوتے ہیں، ہم ان کو جہنم والا جو بڑا عذاب ہے اس کو کہا گیا عذاب اکبر، جو قیامت کے دن عذاب دینا ہے عذاب اکبر، اس سے پہلے دنیا کے اندر تھوڑا عذاب ان کو ہم دنیا میں بھی دیتے ہیں، تھوڑا عذاب ہم کو، کبھی قحط آ گیا، کبھی بارشیں زیادہ ہو گئی، کبھی کورونا آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، یا انفرادی طور پر بندے کو کوئی تکلیف آ گئی، تو ہم ان لوگوں کو دنیا میں بھی جھنجھوڑتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید توبہ کر لیں، شاید رجوع کر لیں۔ رجوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے نافرمانی ہے تو نافرمانی سے رجوع کر لیں تو فرمانبرداری، پہلے کفر ہے تو ایمان کی طرف آ جائے۔ دنیا میں ہم زلزلے بھیجتے ہیں، کبھی بیٹا مار دیا، کبھی معیشت تباہ کر دی، کبھی ایسی بارشیں برسا دی کہ انہوں نے بستیاں الٹ دی، کیا ہوا مجھے؟ اس لیے ہوتا ہے تاکہ واپس پلٹ جائیں، لیکن اگر کوئی اس سے بھی سبق نہیں سیکھتا تو عذاب الاکبر، پھر تو جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ زندگی کا ہر تغیر، ہر تبدیلی زندگی کی یہ نوٹس ہے اسرائیل علیہ السلام کا۔ بندہ پیدا ہوا، سال ختم ہو گیا تو سال کے بعد یہ خوشی منا رہا ہے، او بھائی سال ضائع ہو گیا ہے تیرا، وہ تو انتصاب کا دن تھا، تو برتھ ڈے منا کر کیا کہہ رہا ہے؟ تیری شادی ہو گئی، یہ نیا تغیر ہے، یہ نوٹس ہے، پھر بخار چڑھ گیا، یہ نوٹس ہے، پھر تیری اولاد ہو گئی، نوٹس ہے، اب تیرا زمانہ ختم، تیری اولاد کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، اولاد کی شادیاں ہو گئی، پوتے پوتیاں پیدا ہو گئے، اب یہ آخری نوٹس ہیں کہ اب تیرا زمانہ نہیں رہا، توبہ کر۔ یہ نوٹس آتے ہیں جی میں سڑکاں نے آکھا بھائی پٹ کے نو مکان چلا سیانے پٹ کے دے کے کمرے خراج کرائے وقت کرے میں اٹھا نوٹس بال سنائے دو نوٹس ہے سمجھو توبہ کر لو، مگر میں ایک دن میں نے روح قبض کرنے کے لیے آ جانا ہے۔ دنیا میں ہم سے جوڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر، لعلہم یرجعون، ان تکلیفوں کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ واپس آخری آیت میں تھی، آخری آیت آگے کر دیا، ومن ازلم، اس آیت کو ذرا سمجھ، ومن ازلم، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے؟ استفہامی انداز، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے رب کی آیات ذکر کی جائیں۔ کیوں بھائی شبی نہ پڑھ رہے؟ رب کی آیات جس بندے کے سامنے پڑھی جائے، بھائی شراب پی رہا ہے تو اس کو کہو بھائی حرام ہے، سود کھا رہا ہے تو اس کو کہو حرام ہے، لوگوں کے اوپر بہتان لگا رہا ہے اس کو بتاؤ اللہ نے منع کیا ہے، کسی کا نام بدل رہا ہے تو قرآن نے منع کیا ہے۔ جس رب کے جس بندے کے سامنے احکامات الہیہ کو پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ ان سے منہ موڑ لے، پھر بھی وہ اپنی مرضی کرے، فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم بتاؤ مجھے پتہ چل جائے کہ سود حرام ہے اور پھر میں سود کی حرمت کے باوجود سودی کام کروں اور پھر آپ کو پتہ چل جائے اور مجھے سود کی حرمت والی آیت بھی سنا دے تو پھر بھی میں کہوں مولوی نے ٹریننگ کر، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ آخری جملہ، انا من المجرمین منتقمون، انا ہم من المجرمین، کن سے؟ کافروں سے،
کون سا لفظ استعمال کیا؟ انا من المجرمین، ہم مجرموں سے منتقمون، انتقام لیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کن سے انتقام لیں گے؟ مجرموں سے انتقام لیں گے۔ ایک انتقام تو قیامت کے دن ہے، لیکن روایت میں 3 انتقام دنیا میں، 3 بندوں سے انتقام موت سے پہلے لیا جاتا ہے۔ توجہ ہے تو میں سنا دوں۔ جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی، اللہ اس سے انتقام کرنے سے پہلے لیتا ہے۔ آگے تو جہنم الگ ہے۔ جس نے کسی ظالم کی، حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تب بھی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسی کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اس کو ظلم سے جہنم کا ایندھن نہ بن۔ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اس سے انتقام اللہ دنیا میں لیتے ہیں، موت بعد میں۔ دوسرا بندہ ہی بتا دوں، یہ بات سے ایک کا دوسرا بندہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، کون ہے؟ انتقام کی کوئی صورت آ سکتی ہے، ماں باپ کے نافرمان سے اللہ دنیا میں انتقام لیتا ہے جس طریقے سے مرضی، چاہے اولاد کے ذریعے میں چاہے کسی اور سے۔ اللہ معاف فرمائے۔ استاد نے کوئی بندہ اپنے تو کھوئے لڑکائی کھڑا ہے الٹا، وہ ہنسنا پہ وہ تو لکھن والے بندے کو چاہ اللہ دے بندے اب ایک کھوئے لڑکائی کھڑا تو ہنسنا پہ اس آقا میں پیوں آنکھے تا کھوئی لڑکے سا ماں پتر لڑکائی کھڑا ایسا پتر بھی کرے۔ ماں باپ کے نافرمان سے اللہ دنیا میں انتقام لیتا ہے۔ تیسرا ہی بتا رہا ہوں، تیسرا وہ بندہ جو نعرے بلند کر کے، جو جھنڈے لہرا کر حق کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اس سے بھی انتقام دنیا میں لیتا ہے۔ جو لوگ اکٹھا کرتا ہے روکو قرآن، اللہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ 97 کے بعد آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، اب بھی کتنی سازشیں ہوئی، رب نے مہینے ہی گزرنے دے۔ جو حق کی مخالفت کرتا ہے، کتنی این جی اوز کے لوگ ہیں، مشرف نے کیا کیا، اللہ نے ایسی بیماری لگائی دنیا میں کوئی ملک اس کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، چیختا سارا آدمی۔ جو بندہ حق کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کے درس کو روکے، حدیث کی درس کو روکے، مسلمانوں کے اوپر مساجد کے دروازے بند کرے، دین کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس سے دنیا میں انتقام لیتا ہے۔ کبھی محبتوں کو دشمنیوں میں تبدیل کر کے آپس میں دشمن بنا دیتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے کرتا ہے۔ اللہ قانونوں کو ہاتھ رکھ کے معافی مانگتے یا اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرما، اللہ ظالموں کی مدد سے محفوظ فرما، اللہ حق کی مخالفت سے ہمیں بچا۔ سمجھے بات؟ چاہتے 100 رمضان ہے، اللہ تعالیٰ اس نصیحت دے وعدے نے دڑے اس مدرسے تے حملہ کیتا ہے، کسی دے کہن تے پورے شہر تے پکڑا بدیاں نکل قاری پائے تے میں اپنی اکھی نہ دیکھا چاہتے 100 میں دسا میں بچے ڈر کے جو ہندرے بندے پکڑنے والے مدرسے میں بڑے نا اور قرآن بچے کو ڈنٹے تے بچے کو ڈر کے اٹھتے پیر آ گئے چاہتے 100 بعدہ میں ڈر کے تے مدرسے میں واپس ہو گئے۔ یہ کیفیت ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ساری کی تاریخ۔ حق کی مخالفت کبھی نہ کرو، سمجھ آ جائے کہ ادھر حق ہے، بس حق کی تابعداری کر لو، حق والوں کے مقابلے میں بناؤ، مگر نہ اللہ ان کو پشتیبان بن کر کھڑا ہونا پڑا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا
ساری پڑھے کرو، یہ تعدیث بالنعمہ کے طور پر یہ مقام تعلیم ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، گھبراہٹ کی آواز آنی میں خود یاد کر، سارے پڑھو، میں پھر بڑھا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ